ایران امریکہ کشیدگی پھر بڑھنے لگی۔ امریکی صدر کی ایران کو صفحاتی سے مٹانے کی دھمکی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ایران نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا تو اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ایران نے جہازوں کی نقل و حرکت کے حوالے سے غیر متعلقہ اقوام پر حملے کیے۔ جنوبی کوریا کی کارگو جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جنوبی کوریا بھی اس مشن میں شامل ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے پاس پہلے سے بہتر ہتھیار اور گولہ بارود ہیں۔ خطے میں موجود ہمارے فوجی اڈے ضروری ساز و سامان سے لیس ہیں۔ آج پیٹ ہیگسٹ اور چیئرمین جوائنٹ آف چیف سٹاف ڈنکن پریس کانفرنس کریں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے والے امریکی جنگی جہاز پر 2 میزائل داغ دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی نیوی کے جہاز نے متعدد بار وارننگ کو نظر انداز کیا، جس کے بعد میزائل داغے گئے۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ پروجیکٹائل وارننگ شوٹ کے طور پر فائر کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے بحری جہازوں کو محفوظ نقل و حرکت کے لیے آبنائے ہرمز کا نیا نقشہ جاری کر دیا۔ دوسری جانب سینٹ کام نے بھی ایرانی میڈیا کے دعووں کی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان کے مطابق امریکہ کے کسی بحری جہاز پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور پروجیکٹ فریڈم پر عمل درآمد جاری ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے والے امریکی جنگی جہاز پر 2 میزائل داغ دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی نیوی کے جہاز نے متعدد بار وارننگ کو نظر انداز کیا، جس کے بعد یہ میزائل داغے گئے۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ پروجیکٹائل وارننگ شوٹ کے طور پر فائر کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے بحری جہازوں کو محفوظ نقل و حرکت کے لیے آبنائے ہرمز کا نیا نقشہ جاری کر دیا۔ خطے میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے لگی۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ متحدہ عرب امارات نے میزائل اور ڈرون حملوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق UAE پر 12 بیلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ حکام کے مطابق دفاعی نظام مکمل فعال اور خطرے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ابوظہبی کی جانب داغا گیا 6واں میزائل بھی اماراتی دفاعی نظام نے گرا دیا، جس کے باعث دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ ایک میزائل سمندر میں جا گرا۔ رائٹرز کے مطابق ایران کی جانب سے فجیرہ پر ہونے والے ڈرون حملے کے بعد پیٹرولیم صنعتی مقام پر بھی آگ بھڑک اٹھی۔ اماراتی میڈیا نے بتایا حملے میں 3 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق موجودہ صورتحال کے بعد شارجہ اور دبئی ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن کو معطل کر دیا گیا۔ ادھر برطانوی ادارے نے کہا کہ ایران کے حملے میں راس الخیمہ کے قریب تجارتی جہاز میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ادھر ایرانی عسکری حکام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران کا متحدہ عرب امارات پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی حملے ملکی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ اور سنگین کشیدگی کی نشاندہی ہے۔ اپنی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے، کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ترجمان اماراتی وزارت خارجہ کا رد عمل بیان میں کہا، ایران کی جانب سے شہری مقامات اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ متحدہ عرب امارات ایرانی حملوں کا بھرپور جواب دینے کا مکمل حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی حملے ملکی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ اور سنگین کشیدگی کی نشانی ہے۔ اپنی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کا مشن۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کے نام سے نئے آپریشن کا اعلان کر دیا۔ کہا کئی ممالک جن کا ایران جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، انہوں نے مدد مانگی ہے۔ امریکہ پھنسے ہوئے جہازوں کو نکالنے کے لیے محفوظ راستہ دے گا۔ پروجیکٹ فریڈم صرف انسانی ہمدردی پر کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی قسم کی مداخلت کا جواب سختی سے دیا جائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق پروجیکٹ فریڈم میں جنگی جہاز، 100 سے زائد طیارے، ڈرون سسٹمز اور 15,000 اہلکار شامل ہوں گے، جو صرف اور صرف بحری آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے ہوں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کو مسترد کر دیا۔ ایرانی پارلیمان میں قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے خیالی بیانات سے نہیں چلے گا۔ بحری نظام میں کسی بھی امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے امریکی بحریہ کو خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب نہ آئیں۔ جارحانہ کارروائیاں موجودہ صورتحال کو مزید پیچیدہ کریں گی۔ تجارتی جہاز اور ٹینکرز بغیر اجازت نقل و حرکت سے گریز کریں۔ UAE ایران پر حالیہ حملوں میں ملوث ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ کہا گیا، متحدہ عرب امارات پر کارروائی
جوابی رد عمل تھا۔ مزید کہا کہ مزید حملے ہوئے تو ایران اہم تنصیبات کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ پاس سرانہ انقلاب کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ یو اے ای پر حملے جاری ہیں۔ یو اے ای ایران پر حالیہ حملوں میں ملوث ہے۔ متحدہ عرب امارات پر کارروائی جوابی رد عمل تھا۔ مزید کہا کہ مزید حملے ہوئے تو ایران اہم تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاس سرانہ انقلاب کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ اور پاکستان کی ثالثی پر بھرپور اعتماد ہے۔ امریکہ نے ضبط کیا گیا ایرانی جہاز اور عملے کے 22 ارکان کو پاکستان کے حوالے کر دیا۔ 15 ارکان رمضان کراسنگ پوائنٹ سے ایران پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں علاقائی امن کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور ثالثی کی کوششوں پر کاربند ہیں۔ امریکہ ایران جنگ، آبنائے ہرمز پر ٹینشن اور پاکستان کا امن مشن۔ اسلام آباد مذاکرات، سفارتکاری اور ثالثی کی کوششوں پر کاربند۔ امریکہ کا بھی پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ Prime Minister Sharif, I like this man of Pakistan. Your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. I think Pakistan is terrific. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. اسی اعتماد کے پیش نظر امریکہ نے ایران کا ضبط کیا گیا جہاز اور عملے کے 22 اہلکار پاکستان منتقل کر دیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی تصدیق کر دی، کہا ایرانی جہاز بھی ضروری مرمت کے بعد حوالے کر دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جہاز کے عملے کی واپسی ایران اور امریکہ کے تعاون سے ہی ممکن ہوئی۔ پاکستان اعتماد سازی کے لیے ایسے اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عملے کے 15 ارکان وطن واپس پہنچ گئے۔ امریکی فورسز نے ایرانی بحری جہاز توسکا کو 19 اپریل کو قبضے میں لیا تھا۔ ایرانی جہاز کی پاکستان کے ذریعے ایران کو واپسی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شاندار سفارتکاری کی ایک اور مثال ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی عمل میں سست روی کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کا جواب موصول ہو گیا۔ جائزہ لے رہے ہیں کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ، کہا امریکہ کے غیر ضروری مطالبات مذاکرات آگے بڑھانے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے عمان سے مذاکرات جاری ہیں۔ اوپیک سے متحدہ عرب امارات کی علیحدگی منفی اور غیر تعمیری اقدام ہے۔ یہاں آپ کو یہ خبر دیں، صدر ٹرمپ اور چینی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونی گفتگو ہوئی ہے۔ ایران کے معاملے پر بات چیت ہوئی ہے۔ چین سفارتکاری میں کردار ادا کرتا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی فاکس نیوز سے گفتگو، کہا کہ ہم چین پر زور دیں گے کہ وہ آبنائے ہرمز کھلوانے میں ہماری حمایت کرے۔ امریکہ آبنائے ہرمز کھول رہا ہے اور وہاں ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ بین الاقوامی شراکت داری بھی ایران پر دباؤ بڑھائیں۔